أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہوگا وَحُکْمُهُ ان لا کثرت ولا تنوین۔ یہاں سے چونکہ پیچھے ہم نے غیر منصرف کی تعریف پڑھ لی، اب غیر منصرف کا یہاں سے حکم پڑھیں گے۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ آتی ہے اور نہ تنوین آتی ہے۔ ان حکم ہو کے بعد جو ان ہے، یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ان مخففہ ہے۔ پڑھا ہے نا، مسکلہ سے مخففہ۔ بعض اوقات حرف مشبہ بالفعل کی جو ان ہوتی ہے اس کو مخفف کر دیا جاتا ہے، ان کو ان پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ محذوف ہے۔ یعنی اصل میں ان ہا تھا، ہا کو ختم کیا، محذوف کر دیا، حذف کر دیا، اور ان جو ان حرف مشبہ بالفعل تھا اس سے تخفیف کر دی گئی۔ اس میں لا کثرت ولا تنوین، کثرت کے بعد فی ہے، لا حرف نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے، کثرت ہے اس کا اسم ہے، اور فی ہے اس کی خبر محذوف ہے۔ تنوینہ میں بھی یہی ہے کہ فی اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے۔ اس میں وہی 5 صورتیں ہوں گی جو ہم نے اس میں پڑھی تھی، لا حول ولا قوت والی، لا کثرت ولا تنوینہ۔ یہ لکھ کر دکھانی ہے کہ یہ 5 صورتیں کیسے بنے گی، لا حول ولا قوت کی ہی طرح بنے گی، یہ جیسے ہدایت النحو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ حکم ہو مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ان حرف مشبہ بالفعل مسکلہ سے مخففہ، موصول حرفی، ہا ضمیر اس کا محذوف اسم، لا کثرت لا نفی جنس کثرت اس کا اسم، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر، داخلۃ محذوف کے، داخلۃ شبہ فعل اس میں فاعل، اس میں یہ ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گی لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا تنوین، لا نفی جنس تنوین ہے اس کا اسم، اور فیہ میں بھی ویسے ہی ترکیب کریں گے جیسے ابھی کی۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر حکم ہو مبتدا کے لیے خبر۔ ان یہ جو یہ حرف مشبہ بالفعل ہوتی ہے تو یہ دراصل موصول حرفی ہی ہوتی ہے، اور آگے پورا جملہ جو ہوگا یعنی اسم اور خبر، یہ جملہ اسمیہ ہو کر موصول حرفی کے لیے صلہ، موصول حرفی اور صلہ مل کر یہ مبتدا کے لیے خبر۔ آگے ہے وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ۔ جی نہیں، خبر ان حرف مشبہ بالفعل کی، پھر یہ اسم اور خبر سے مل کر اب یہ صلہ ان موصول حرفی کے لیے صلہ،
نہیں، موصول حرفی، یہی تو میں نے کہا، یہ موصول حرفی بنتا ہے. جی. تو اس میں تھوڑی سی ایک یہ بحث کرنی ہے کہ اس کا حکم، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر کسی غیر منصرف پر الف لام آ جاتا ہے تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتی ہے. تنوین تو پھر بھی داخل نہیں ہوتی لیکن کسرہ داخل ہو جاتی ہے. جیسے المساجد آ گیا تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہی رہتا ہے یا غیر منصرف نہیں رہتا بلکہ منصرف ہو جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے جو غیر منصرف کی تعریف کی ہے وہ یہ تعریف کی ہے کہ جس میں دو علتیں یا ایک ایسی علت ہو جو دو کے قائم مقام ہو وہ پائی جائے تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. تو ان کے مطابق تو یہ المساجد اگر الف لام بھی آ گیا تو بھی یہ غیر منصرف ہی ہے، صرف اس پر اس کا حکم چینج ہو جائے گا کہ جو غیر منصرف والا حکم تھا کہ اس پر کسرہ نہیں آئے گی وہ آ جائے گی، باقی ہے ابھی بھی غیر منصرف. اور بعض غیر منصرف کی تعریف یہ کرتے ہیں، غیر منصرف کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے. اب جب اس پر الف لام داخلہ ہو گیا تب اس پر کسرہ آ جائے گی، جب کسرہ آ گئی تو گویا کہ یہ منصرف ہی ہو گیا. تو جو غیر منصرف کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ آئے تو ان کے نزدیک یہ منصرف ہو جائے گا کیونکہ اس پر کسرہ آ جائے گی. اور جو یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس میں دو علتیں یا ایک ایسی علت ہو جو دو کے قائم مقام ہو وہ تعریف کرتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک یہ ابھی بھی غیر منصرف ہی ہے کیونکہ ابھی بھی دو علتیں پائی جا رہی ہیں. ہاں ان کے نزدیک جو یہ حکم ہے وہ حکم نہیں لگ رہا، لہذا یہ حکم منصرف کے حکم میں ہو جائے گا لیکن ہوگا ابھی بھی غیر منصرف. آگے دیکھیں وَيَجُوزُ صَرْفُ لِضَرُورَتِ أَوْ لِتَنَاسُبِ، اور جائز ہے اس کو صرف پھیرنا ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے. جائز ہے اس کو پھیرنا یعنی اس کو غیر منصرف کو منصرف پڑھنا. غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. اس کی دو وجہ ہیں، ایک ہے ضرورت اور دوسرا ہے تناسب یعنی مناسبت کی وجہ سے. ضرورت کی وجہ سے یعنی وزن شعری کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف کو بھی. یعنی اگر غیر منصرف ہی پڑھا جائے تو جو شعر کا وزن ہوگا وہ وزن ٹوٹ رہا ہوگا، تو اس لیے اس غیر منصرف کو بھی منصرف پڑھ دیا جاتا ہے اور اس پر تنوین لگائی جاتی ہے. جیسے ایک شعر ہے، یہ لِضَرُورَتِ کا جو حاشیہ ہے اسی کے حاشیے میں لکھا ہے نیچے سبت علیہ مصائب، کہ مجھ پر مصیبتیں پہنچی. یہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعر ہے. کہ مجھ پر مصیبتیں پہنچی. آگے بھی شعر ہے لو انہا سے آگے بھی شعر ہے. تو یہاں پر دیکھیں مصائب لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مساجدوں کے وزن پر ہے اور جمع منتہی الجموع ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے مصائب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وزن شعری کی وجہ سے جو شعر کا وزن تھا وہ ٹوٹ رہا تھا، اس لیے اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے. تو غیر منصرف کو منصرف پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے
غیر منصرف کو منصرف پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے یہاں مثال دی ہے، پورا شعر اس طرح ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایامی سرنا لیالیہا. آپ صرف اتنا یاد رکھیں بھلے جتنا لکھا ہوا ہے حاشیے میں، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پہ گئی اور یہ شعر پڑھا تھا کہ مجھ پر مصیبتیں آئیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آ جاتی تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تو اصل جو ہمارا مقصود ہے وہ یہ مصائبن ہے کہ اس پر تنوین پڑی گئی ہے، حالانکہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، اس کے باوجود بھی اس پر تنوین پڑی گئی ہے. دوسری وجہ یہ ہے او لتناسبی یا مناسبت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے بھی منصرف کو غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے. جیسے سلاسلن سلاسلم و اغلالا. اب یہ سلاسل یہ غیر منصرف ہے فعاللہ کے وزن پر، لیکن اغلالن جو آگے لفظ آ رہا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے سلاسل کو بھی منصرف پڑھا گیا ہے. قرآن پاک میں یہ ہے. اب آگے بیان کیا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک ایسی علت پائی جائے جو دو کے قائم مقام ہو. دو علتیں یا ایک ایسی علت جو دو کے قائم مقام ہو. تو دو کے وہ کون سی علتیں ہو سکتی ہیں جو دو کے قائم مقام ہے؟ وہ یہ ہے، ایک جمع یعنی جمع منتہی الجموع، اور دوسرا تانیث بالالف. اب چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، تانیث کے دونوں الف، چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو. یہی دیکھیں کہ وما یقوم مقامہما الجمع و الفا تانیسی. یہ الفانی تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اور وہ جو دو کے قائم مقام ہو، اور وہ علت جو ان دو کے قائم مقام ہو. الجمع ایک جمع ہے، و الفا تانیسی اور دوسرا تانیس کے دونوں الف، یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ. وما یقوم مقامہما یہ مبتدا ہے، الجمع و الف تانیسی یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، آج کافیہ کا سبق یہاں تک ہی ہے، اور باقی انشاءاللہ فالعدل سے تفصیل کے ساتھ جو ان کی علتیں پڑھی تھی وہ ان کی علتوں کی تفسیر اور ان کی شرائط وغیرہ کل سے پڑھیں گے.